عدالت کے حکم کے باوجود بھی پی ٹی ایم حکومت نے الیکشن کمیشن کو ابھی تک رقم نہیں دی، اور یہ رقم دینے کے حوالے سے آج انہوں نے اسمبلی میں اجلاس بلایا اور وہاں پر کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اور بات ان میں یہ طے پائی کہ اب الیکشن کمیشن کو کوئی رقم نہیں دی جائے گی، اور وہاں بل پیش کیا گیا کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن کے حوالے سے یہ ان میں تفصیلی گفتگو ہوئی کہ اب الیکشن پورے ملک میں ہی ہوں گے، چاروں صوبوں میں، اب کے پی کے اور پنجاب میں نہیں ہوں گے۔ یہ بل بھاری کثرت رائے سے منظور کیا گیا اور عدالت کے فیصلے کی کوئی قدر نہیں کی گئی اور اس پر عمل بھی نہیں کیا گیا، اور پی ٹی ایم نے انکار کر دیا اب الیکشن چاروں صوبوں میں ہی ہوں گے۔ اور وہاں پر آج آصف علی زرداری نے بھی بات چیت کی اور چیف جسٹس صاحب نے بھی گفتگو کی، اور قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے گفتگو کافی دیر تک کی، اور چیف جسٹس نے جو گفتگو کی انہوں نے یہ کہا کہ میں سیاست کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہوں گا، کیونکہ سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہے۔ اور انہوں نے اس فیصلے کے حوالے سے بھی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگا جو کورٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ فل بینچ بننا چاہیے، اور الیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی یہ 3 رکنی بینچ نہیں بننا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ تنقید کا نشانہ بنا اور حکومت نے ان کی کھلی خلاف ورزی کی، اور اب حکومت اس مشن میں تو آخرکار کامیاب ہو گئی۔ اور آصف زرداری نے جو کانفرنس کی جو بات چیت کی وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین و قانون کو بچانے کے لیے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا پاکستان نہیں دیں گے، ہم اس کو آئین و قانون کے ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بھٹو نے خواب دیکھا تھا وہ مکمل ماضی میں نہیں ہو پایا، لیکن اب ہم اس پر کام شروع کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر بھی 200 موٹو لیے گئے جس طرح سے اب سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب جیل راتوں کو کھل جاتی ہے تو اس وقت تو 100 موٹو نہیں لیا جاتا، تو اب الیکشن کی بات آئی تو 100 موٹو لینے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں کی، یعنی کہ سب کی رائے صرف ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کو فل بینچ کے فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 3 رکنی یہ جو بینچ بنایا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، توہین عدالت لگتی ہے پی ٹی ایم پہ یا نہیں، یہ تو بعد میں پتہ چل ہی جائے گا، لیکن توہین عدالت شاید لگ بھی جائے۔ اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی ورکر ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو جو رقم دی جا رہی تھی وہ حکومت نے بند کر دی، اب ان کو کوئی رقم نہیں مل رہی، اور اب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں یہ رقم چاہیے، آپ نے کیوں بند کی، یہ رقم ہمیں ملنی چاہیے، اسے بند کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو عدالت سے جو فیصلہ آئے گا ابھی تو اس کا انتظار ہے، لیکن جہاں تک میری سمجھ کا سوال ہے ان کو وہ رقم بحال کر دی جائے گی اور ان کو وہ رقم ملتی رہے گی، اور پی ٹی آئی کی مشہوری ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے حکومتی خزانے سے رقم لیں گے اور وہ تحریک انصاف کی پارٹی کی پروموشن پر کام کریں گے، اور پیسہ سرکاری خزانے سے عوام کا پیسہ خرچ کیا جائے گا جیسے یہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو یہ حال ہو چکا ہے، تحریک انصاف صرف اپنے فائدے کے لیے عوام کا بالکل ہی نہیں سوچتی، اور انہیں صرف اقتدار میں آنے کی جلدی ہے، عوام کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے مر رہے ہیں اور انہیں اپنی پارٹی کی کمپین کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ بھی سرکاری خزانے سے، اور لوگ پی ٹی آئی پر
بہت بھروسہ کرتے ہیں اور یہ بھروسے کا جواب دے رہے ہیں، ان کا بھروسہ جیتنے میں اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ کل رات افطار پارٹی تھی، عمران خان جب عوام میں گئے تو انہوں نے خطاب کے دوران یہ بات کی کہ جس طرح سے رائے بینڈ میں تبلیغ ہو رہی ہے، ہم نے بھی یہاں زمان پارک سے ویسی تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ بات اب سیاست کو اسلام کے ذریعے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے تو کامیاب ہو نہیں رہے، تو پھر اب انہوں نے عوام کو اپنی طرف اس طرح سے قائل کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ زرداری آج اسمبلی میں یہ بات کھل کر چکے ہیں کہ ہم نے کبھی سیاست میں اسلام کا سہارا نہیں لیا، کہ اسلامی ٹچ دے کر ہم نے ووٹ نہیں مانگے، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر۔ آج وہ شخص اسلامی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے، ہمیشہ کی طرح جیسا یہ پہلے کرتے تھے، اپنی پارٹی کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، عوام کی کوئی پرواہ نہیں، بس انہیں اقتدار چاہیے۔ عمران خان وہ ہیں جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ پرویز الہی ایک ڈاکو ہے، اور اس ڈاکو کو اب پارٹی کا صدر بنا دیا گیا، اور اس ڈاکو کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ جو خود کہہ رہے تھے ڈاکو ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اپنی ہی باتوں سے یہ خود مکر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم حکومت نے سب کچھ تباہ کیا ہے، اور شیخ رشید سے انہیں خاصی نفرت تھی۔ یہ کہتے تھے اگر شیخ رشید سے مجھے ہاتھ ملانا پڑا تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا، پھر اس کو ہی وزیر داخلہ بنا دیا۔ تو یعنی کہ جو ان کے ساتھ مل جائے وہ ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں ملا تو وہ غدار ہے، وہ ان کے کسی کام کا نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ان کے لیے۔ اور ماضی میں جس نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا حکومت میں آنے کے لیے، اب جب عمران خان کی حکومت گئی، جب وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو عمران خان ان پر ہی تنقید کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اب ہر کوئی پارٹی سے ڈرتا ہے اس پارٹی سے جانے کے لیے کہ شاید ہم چلے گئے تو پھر ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے گا۔ یہ انسان فراموش ہے، انسان ہے، اس میں کوئی بھی کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، صرف اسے اقتدار کی ہوس ہے، اور یہ کسی بھی قیمت تک اقتدار میں آنے کے لیے مر رہا ہے، اور عوام بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہے۔ اس نے معیشت اور پاکستان کو تباہ کر دیا، اور دوسری بار یہ پھر اقتدار میں آنے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔